میاں شہباز شریف کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے معاملے پر حکومت اور طاقتور ریاستی ادارہ فوج ایک صفحے پر نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکمران شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے درپے ہوں اور آرمی چیف ان کو فون کر کے مزاج پرسی کر رہا ہو۔ گویا دونوں اداروں یعنی حکومت اور فوج کے مابین دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور ان کی اسٹریٹجی میں فرق آ چکا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے مطابق نیب کی جانب سے شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی حتی الامکان کوشش کے باوجود اس کا ناکام ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ایک طرف نیب شہباز شریف کے گھر پر چھاپے مار رہا تھا اور ہائی کورٹ کے دروازوں پر ان کی گرفتاری کے لیے پولیس چوکیاں بنی ہوئی تھیں، تو دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف، پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان اور چینی سفیر شہباز شریف کی طبیعت پوچھنے کے لیے انہیں فون کر رہے تھے۔ لہٰذا صاف نظر آتا ہے کہ شہباز شریف اکیلے نہیں ہیں اور پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ میں ان کو بھی پذیرائی حاصل ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق شہباز شریف عملیت پسند سیاستدان ہیں اور انہیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ان کی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ بزنس مڈل کلاس پر مشتمل یہ جماعت سن 1977 سے لے کر سن 2020 تک 43 سالہ سیاست میں اینٹی بھٹو اور پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے طور پر پھلی اور پھولی۔ بازاروں میں موجود تاجر تنظیموں سے لے کر چیمبر آف کامرس میں بیٹھے سیٹھوں اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے طاقت پکڑنے والے نون لیگی سیاستدانوں نے اپنی ساری زندگی انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت اور اپنے کاروباری زندگی کو چلایا ہے، مگر نون لیگ کا تضاد اور المیہ یہ ہے کہ ان کے محبوب لیڈر نواز شریف اور فوجی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں بن سکی۔ شہباز کے خیال میں نون لیگی ورکرز کی اکثر یہ چاہتی ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں بنی رہے اور یوں وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح حکومت کرتے رہیں۔ دوسری طرف نواز شریف چاہتے ہوں گے کہ 40 سال سے تربیت پانے والے نون لیگی بازاروں اور گلیوں میں نکل کر اپنی پارٹی اور لیڈر کے حق میں احتجاج کریں، لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ نون لیگیوں کی نواز شریف سے محبت بس اس حد تک ہے کہ وہ ووٹ ان کے نام پر دیتے ہیں، مگر وہ اس نام پر اپنے کاروبار اور زندگی کا رسک لینے کو تیار نہیں۔ نون لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ اس وقت ملا ہے جب اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اچھے ہوں۔ سن 1990، 97 اور سن 2013 کے الیکشنز میں نون لیگ نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے فوج سے بہت اچھے تعلقات تھے اور الیکشن انجینئرنگ بھی انہی کے حق میں ہو رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کی سیاست کو سمجھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس نے ابتدائی جھٹکوں کے بعد دوبارہ سے اپنی سیاست کو پرانی ڈگر پر چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی ترک کر کے اعتماد سازی کے اقدامات یعنی CBM پر کام شروع ہے۔ ریاست کی طرف سے انسانی ہمدردی کے تحت نواز شریف کو جیل سے نکال کر بیرون ملک بھیجنا بہت بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا اور نون لیگی حلقوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون کی غیر مشروط حمایت کر کے جوابی CBM کیا۔ نون لیگی حلقوں کا خیال ہے کہ خیر سگالی کے اس پیغام کا بہت مثبت اثر ہوا۔ یہ لیگی حلقے آپس میں یہ کہتے بھی سنے گئے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے توسیع کے معاملے پر مس ہینڈلنگ میں کپتان کی بدنیتی شامل تھی، اس لیے ریاستی اداروں میں اس کا اچھا تاثر نہیں لیا گیا اور اسی وجہ سے اب ان کے آپسی معاملات میں سرد مہری پیدا ہو چکی ہے۔ اگر CBMs کے مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر شہباز شریف کو مشکل وقت میں فون کر کے آرمی چیف کی جانب سے تسلی دینے کا پیغام بھی اسی تسلسل کی کڑی لگتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو یہ یقین ہے کہ CBMs کے باوجود ریاست اور نون لیگ کے درمیان تضادات اور اختلافات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ زمام اقتدار دوبارہ نون لیگ کی شریف قیادت کو دے دی جائے۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس کے اقتدار کی سب سے بڑی ضمانت یہی ہے کہ فی الحال دور دور تک ان کا کوئی متبادل نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا بری معیشت، کورونا کی وبا کی مس ہینڈلنگ اور برے طرز حکمرانی سے ہے۔ اگر تحریک انصاف نے ان اہم ترین معاملات کو نہ سنوارا تو پھر متبادل کی تلاش کی کوشش تیز ہو جائے گی۔ اگر نواز شریف کا متبادل بنا لیا گیا تھا تو عمران خان کا بھی کوئی متبادل بنا ہی لیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ متبادل نہ نون لیگ سے ہو اور نہ ہی پیپلز پارٹی سے، بلکہ تحریک انصاف سے ہی کوئی ایسا چہرہ سامنے لایا جائے جس پر اپوزیشن کو بھی اعتماد ہو اور یوں اگلے انتخابات تک گاڑی چلانے کا عارضی انتظام ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے اقتدار کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، خصوصاً جب ان کے حکومتی اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔